اے میرے بندو ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ تم دنیا میں جو پاپ کر رہے ہو، جو دنیا کے اندر تم برائیاں کر رہے ہو، جو دنیا کے اندر تم زنا کر رہے ہو، شراب نوشی کر رہے ہو، تم دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، جو غلط کام کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گا، اگر تم مسلمان ہو تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے، کلیا چک کے لوگوں، اسی چیز کا تو ایمان ہے۔ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اگر کوئی یقین نہیں کرتا ہے، اگر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پھر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کی آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام کیوں نہ لکھا گیا ہو، لیکن میرے بھائیو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، ایمان تو اسی چیز کا نام ہے۔ جب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایمان کی چیز کا نام ہے، آپ نے اس وقت فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کا نام آپ نے یہ بتایا تھا، اس کے ڈیفینیشن، اس کے تعریف میں جناب محمد رسول اللہ نے یہ بتائی تھی، اور آپ نے کہا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ ایمان یہ کہ اللہ کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، تمہیں فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فرشتے ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وملائکتہ وکتبہ، قرآن کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، ورسولی، رسولوں کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، ورسلہ والیوم الآخر، اور تمہیں آخرت کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں جنم دیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تیری زندگیوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ تقدیر کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ جو کچھ تیری زندگی میں ہو رہا ہے یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تیری زندگی میں لکھا ہے کہ تو بیمار پڑے گا تو تمہیں بیمار ہونا پڑے گا، تیری زندگی میں پریشانی آئے گی تو آ کر کے رہے گی، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تیری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے، اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے اور تمہیں اوپر بنانا چاہے، تمہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہے، اور تمہیں بڑا پروفیسر بنانا چاہے، تمہیں مالدار بنانا چاہے، تمہیں زندہ رکھنا چاہے، دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہیں غریب بنانا چاہے، دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہاری اس نعمت کو چھیننا چاہے، تو میرے بھائیوں چھین بھی نہیں سکتے۔ یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہے۔ ایمان ان 6 چیزوں کے اوپر لانا ہوگا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تمہیں تقدیر کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا، اور اسی کے اندر جو والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں نا، یہ زندگی ملی ہے جو چاہو سو کر لو، مستی کرو، انجوائے کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، زنا کرو، قتل کرو، مارو، سب کچھ کرو، کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے، جیسا چاہو ویسا کر لو، نو پرابلم، کچھ ہونے والا نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہیں، ان کی باتوں کو اوپر عمل نہ کرو، یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جیوت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں اپنے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس بات کے اوپر یقین کرتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو میرے بھائیوں اپنے قدم کو بڑے پھونک پھونک کر کے بندہ رکھے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے بندہ رکھے گا۔ ہاں، کوئی بھی آدمی غلط کام کرنے کے بعد سوچے گا، غلط کام کرنے سے پہلے سوچے گا ارے اس قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کون سا میں جواب لے کر کے جاؤں گا۔ یہی تو
ایمان تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں کا. ہاں جو وہ دودھ کے اندر جس کی ماں نے پانی ملانے کا آرڈر دیا تھا اور کہا تھا وہ میری ماں رات کی تاریکی اٹھو اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو, اور میری بیٹی ماں نے کہا تھا اور میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, رات کی تاریکی ہے, 12-1-2 بج رہے ہیں, اتنے رات کو تم پانی ملاؤ گے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا, یہ کام کر لو تاکہ صبح کے وقت ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے, ہمیں فائدہ زیادہ ہوں گے. بیٹی کا جواب سنو, او کلیا چکی میری بہنوں, او کلیا چکی لڑکیوں سنو. اس لڑکی نے 18 اور 20 سال کی اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب یہی تھا, او میری ماں جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا آرڈر آپ دے رہے ہیں اور جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا حکم دے رہے ہیں, ہاں میری ماں ہمیں معلوم ہے کہ عمر فاروق کو معلوم نہیں چلے گا, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گورنر کو معلوم نہیں چلے گا, خلیفۃ المسلمین کو پتا نہیں چلے گا, یہ غلط کام کر لیں گے. لیکن میری ماں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں آج پتا چل جائیں گی اور کل قیامت کے ہمیں رسوا ہونا پڑے گا, ذلیل ہونا پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا, وہ لڑکی تم نے یہ غلط کام کیا تھا, اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گی, اس اللہ کے سامنے میں کیا بولوں گی؟ اے اللہ, اے میری ماں کل قیامت کے دن سے ڈر جائے گی جس دن ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا, اور جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک کہ بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا, اپنے قدم کو ادھر سے ادھر ہٹا نہیں سکے گا. 5 سوالوں کی کوشچن کا جواب آپ کو دینا ہی ہوگا, 5 کوشچن کا جواب ہر کسی کو دینا ہی ہوگا, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, اسکول میں پڑھنے والا ہو, کالج میں پڑھنے والا ہو, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہو, عالم ہو عالم نہ ہو, مولوی ہو مولوی نہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ 5 سوال کا جواب اسے دینا ہی ہوگا, ہر حال میں اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جب تک کہ یہ 5 سوال کا جواب بندہ نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا, ادھر سے ادھر کر نہیں سکے گا, اپنے پیر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے. ان عمرہ فیما فنا, اے میرے بندے تم نے اپنی عمر کہاں گزاری, ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما بلا, اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا, اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی تھی, ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی, ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی دی تھی, یہ زندگی میں نے دی, یہ زندگی تم نے کس کے لیے نبھائی ہے, یہ زندگی تم نے کہاں فنا کی ہے, یہ زندگی تم نے کہاں ختم کی ہے, یہ مجھے بتاؤ. او شراب میں ڈوبنے والوں, وہ شراب کے لت لگنے والوں, وہ شراب پی کر کے اپنے زندگیوں کو گزارنے والوں, جا کر کے پارکوں میں اپنی گرل فرینڈ سے مل کر کے ملاقاتیں کرنے والوں, انجوائے کرنے والوں, ہوٹلوں میں جا کر کے زنا کرنے والوں, سنو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لو. آپ نے فرمایا ان عمرہ فیما فنا, اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا, اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی, تم نے 50 سال تم نے کہاں گزاری, کیسے گزاری, اللہ پوچھے گا. اب بتائیے, آپ کا باپ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا وہ آپ کا گارجین ہے, مالک ہے, آپ کا شوہر آپ سے کچھ پوچھتا وہ آپ کا گارجین ہے, آپ اپنے بیٹی سے سوال کرتے وہ آپ اس کے گارجین ہیں. اللہ تو میرے جسم کے ہر رنگ کا مالک ہے, اس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی سانس اندر بھی نہیں کر سکتا اور باہر بھی نہیں کر سکتا ہے, اس اللہ کی اجازت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. میں نے کہا وہ اللہ اگر کہہ دے یہ انسان صبح نہ کرے رات ہی میں اس کی موت ہو جائے, دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے اسے زندہ نہیں
لگ سکتے. اس اللہ کی کرم فرمائی ہے, اسے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ زندہ ہیں. میرے بھائیوں, جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے, اس اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی قربان نہیں کر رہے ہیں. کسی کو دیکھو تو کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے, کوئی کسی لڑکا کے لیے دیوانی ہے, کسی کو دیکھو شراب کے لیے یہاں سے دوڑتا وہاں بھاگتا وہاں شراب پیتا ہے, کسی کو دیکھو کسی کو دیکھو ڈریم 11 کے اندر ڈوبا ہوا ہے, یہاں پہ وہاں حرام خوریوں کے اڈے کھلے ہوئے اپنے سماج کے اندر. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں.